نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ کثافت اور جہالت کا یہ پیکر ظلم کا بانی، شقی ازلی کمینہ تند خو غول بیابانی، جبیں کوتا فربا پیٹ دل تاریک بد باطن، حیا و شرم سے آری وفا و رحم کا دشمن، سمٹ کر ساری دنیا کی نحوست اس میں آئی تھی کہ شیطان لعین نے خود یزیدی شکل پائی تھی۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے خدا بناتا ہے۔ برادران اسلام، تاریخ انسانی میں اور تاریخ اسلامی میں بعض کردار ایسے ہیں جو ہمیشہ کے لیے انسانیت کے ماتھے کے اوپر ایک کلنک کا ٹیکا ہے، ایک ایسا رشتہ ہوا پھوڑا ہے کہ جب بھی اس طرف تصور جاتا ہے تو روح انسانی کانپ جاتی ہے کہ خدا کی مخلوق میں ایسے بدترین لوگ بھی پیدا ہوئے۔ لیکن جب ان بدترین لوگوں کی فہرست کو جمع کیا جائے تو سب سے ٹاپ پر جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یزید ابن معاویہ بن سفیان ہے۔ یقیناً جب ہم اس کے نام و نسب پہ بات کرتے ہیں تو اس کی شخصیت نکھرنا اور سامنے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی پیدائش 25 یا 26 سنہ ہجری میں ہوئی۔ اس سے قبل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بھی موجود ہے، اور بعض حکماء نے بھی یہ کہا تھا کہ آپ نکاح نہ کیجیے گا، کیونکہ نکاح کریں گے تو ایک ایسا فرد پیدا ہوگا کہ جو بہت بڑا بدکار اور بد نصیب ہوگا۔ بہر صورت یزید، جسے خارجی، ناصبی اور نجدی اپنا امام اور پیشوا کہتے ہیں اور اسے خلیفہ برحق مانتے ہیں، ہمارے اسلام آباد کے ایک خطیب نے چند دن پہلے یہ کہا کہ مجھے استخارے میں یہ پتہ چلا کہ یزید کو ہمیں حضرت یزید رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہیے۔ کراچی کے ایک مفتی صاحب بولے کہ ہمیں اس لیے یزید کو تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے حضرت ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھایا تھا، یا اس لیے کہ وہ قاتل ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، لیکن گناہ کے سبب انسان کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ گناہ گار ہوتا ہے، لیکن رہتا مسلمان ہی ہے۔ اسی طرح ایک اور مفتی صاحب کراچی سے بولے کہ یزید کا انتخاب سیم ویسے ہی ہے جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم کا فرمایا تھا۔ یقیناً یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جن باتوں کو سننے کے بعد ایک مومن کا دل دہل جاتا ہے، وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ زمین پھٹی کیوں نہیں، اور یہ علماء نما جو انسان ہیں یہ اس میں دھنس کیوں نہیں گئے۔ وہ جو مولا کا فرمان ہے کہ کل یوم یوم عاشورا و کل ارض ارض کربلا، ہر دن 10ویں محرم کا ہے اور ہر زمین کربلا ہے، تم نے اپنے کریکٹر سے یہ ثابت کرنا ہے کہ تم حسینی ہو یا یزیدی ہو۔ تو آج بھی لوگ فخر سے یزیدی بننے کے لیے بے چین ہوئے جا رہے ہیں، وہ استخارے کرتے ہیں اور استخاروں میں انہیں اپنے لیے یزید کا انتخاب نظر آتا ہے۔ لیکن
برادران اسلام، یزید اس لائق ہے کہ اسے انسان کہا جائے، اسے مسلمان کہا جائے، چہ جائے کہ کوئی اسے امیر المومنین، امام یا پیشوا کہے، خلیفہ کہے؟ یقیناً یزید اس لائق بھی نہیں ہے کہ اسے مسلمان یا انسان کہا جائے۔ یزید وہ لعین شخص ہے کہ جس کے سبب کربلا سجا، یزید وہ لعین شخص ہے جس کے سبب واقعہ حرہ ہوا، یزید وہ پلید شخص ہے جس کے سبب کعبۃ اللہ المشرفہ کے اوپر آگ کے گولے برسائے گئے۔ لیکن یزید وہ ہوس پرست بھی ہے۔ اگر کل کا یزید نہ ہوتا تو شاید آج موٹر وے پہ جانے والی عورت محفوظ رہتی، لیکن یزیدی ایک کردار چلا آ رہا ہے جو اس قدر ہوس پرست ہے کہ اپنی ستیلی ماں، بہن اور بیٹی تک کی عزت کو پامال کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مولا حسین اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے کربلا نہیں عازم کربلا ہوئے، بلکہ مولا حسین یزید کی بہن کی عزت کو بچانے کے لیے گئے تھے، کیونکہ یزید اپنی سگی بہن سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ برادران اسلام، یزید کتوں سے کھیلتا تھا، بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہنا کر انہیں ممبر پہ بٹھاتا اور امرت بچوں کے سروں پہ سونے کی ٹوپیاں ڈالتا۔ یزید وہ بدبخت اور لعین شخص ہے کہ جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا باقاعدہ سوگ منایا کرتا تھا۔ یزید اعلانیہ شراب کو حلال سمجھتا تھا اور کہتا تھا، خود پیتا بھی تھا۔ یزید وہ زانی شخص ہے جو زنا کو بھی جائز سمجھتا تھا۔ یزید اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا تھا۔ تاریخ اسلامی کے اندر کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، جو شخص خدا کے حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہے وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جب یزید بنیادی طور پر اس عقیدے کا اور اس نظریے کا حامی تھا کہ جس نے برسر اقتدار آنے کے بعد، مطلق العنان بادشاہ بننے کے بعد، ایک ظالم اور جابر کا روپ دھارنے کے بعد، جہاں ایک طرف وہی کو بنو ہاشم کا ڈنگوسلہ کہا، وہیں ساتھ ساتھ اللہ کی حرمت اور حلت کے اوپر بھی اس نے نہ صرف انگلی اٹھائی بلکہ اس کو بدلنے کی کوشش کی۔ مولا حسین جیسی ہستی اگر یہ فرما رہی ہیں کہ مجھ جیسا انسان اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو اس کے اندر چھپے حکمت اور دانائی اور راز سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے۔ آج ہمارے ہاں بعض مفتی جو اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھتے ہیں، بزام خیش، وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یزید تو بے خبر تھا، وہ تو ملوث ہی نہیں تھا، وہ تو بڑا ہی مظلوم ہے، بڑا معصوم ہے۔ آئیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا یزید کے نام کے ساتھ اس کے کردار کا تعارف کروایا یا نہیں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یعلا کے حوالے سے حضور نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان قلم بند کیا کہ لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، کہ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا امر معاملات ہمیشہ ہی انصاف پر قائم رہے گے، یہاں تک کہ سب سے پہلے بنو امیہ کا ایک شخص سے توڑے گا، یقال لہ یزید، جس کا نام یزید ہوگا۔ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 231 اور سوائق المورکہ کے اندر 321 پہ یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور اسے بھی علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال لہ یزید، کہ سب سے پہلے جو شخص میری سنت کو تبدیل کرے گا وہ بنی امیہ سے ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ ان روایات کی موجودگی میں کیا یہ بات سمجھنا مشکل ہے
کہ نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو، راہ انصاف کو کون بدلے گا، سنت کو کون بدلے گا؟ نبی کریم صاحب لولاق نے اس کا نام تک بتا دیا۔ لیکن جو لوگ آج بھی یزید کی حمایت میں تلے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یزید کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان احادیث طیبہ کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہلاکت امتی یدے غلمۃ من قریش، کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے لونڈوں کے ہاتھوں ہوگی۔ اس حدیث طیبہ کے ضمن میں عمدۃ القاری، فتح الباری شرح بخاری اور دیگر کتب احادیث میں اس سے مراد مروان اور یزید وغیرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارۃ الصبیان۔ یہ السوائق المورقہ کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ میں 60 سال تک پہنچنے اور نو عمر چھوکروں کے امیر ہونے کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی یہی لوگ یعنی یزید اور مروان وغیرہ مراد ہیں۔ برادران اسلام، محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ان اول ہؤلاء الغلمان یزید کما دل علیہ قول ابی ہریرہ سانۃ 60 و امارۃ الصبیان۔ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد 13 کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ بے شک ان میں سے پہلا یزید ہے، جس طرح کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 7 سنہ ہجری اور بچوں کی بادشاہی۔ یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد یزید پلیت ہے۔ ناظرین کرام، یزید خود کیا تھا اور اس کی جو کردار ہے وہ کیسا تھا؟ یہاں پر امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام اہل سنت کے اکابر محدثین اور ائمہ ہیں جن کے میں آپ کے سامنے روایات پیش کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہ راجل ینکح امہات الاولاد والبنات والاخوات ویشرب الخمر ویدع الصلاۃ، کہ یزید وہ شخص اپنی ستیلی ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ ہم بستری کرتا اور شراب پیتا اور تارک نماز تھا۔ علامہ کمال الدین محمد موسیٰ ومیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حیات الحیوان میں فرماتے ہیں وعاب یزید بشرب الخمر واللعب بالکلاب وتہاون بالدین، کہ یزید میں شراب پینے، کتوں کے ساتھ کھیلنے اور دین رسول کے ساتھ مزاح کرنے کی کبھی عیب پائے جاتے تھے۔ یزید کیسا تھا؟ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ انا یزید کانا قد اشتہر بالمعارف وشرب الخمر والغنا والصید، کہ یزید اپنے زمانے میں مشہور تھا گانے بجانے، شراب پینے، سیر و شکار کے لیے، واتخاذ الغلمان والکیان والکلاب والنحات بین الکباش والدباب والقرود، کہ اور نوعمر بچوں، لڑکوں اور گانے بجانے والی لڑکیوں اور کتوں کو اپنے پاس رکھتا تھا اور لڑائی کرواتا تھا، سینگ والے مینڈوں، سانڈوں اور بندروں کے درمیان آپس میں کشتیاں کرواتا تھا۔ وکان یشد القردہ علی فروش مسرجۃ بحبال ویسوق بہ ویلسس القردہ قلانس الذہب وکذالک الغلمان، اور بندروں کو زین کسے گھوڑوں پر رسی سے باندھ کر پھراتا تھا، بندروں اور نوعمر لڑکوں کو سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا۔ وکان یسابق بین الخیل وکان اذا مات القرد حازن علیہ، اور گھوڑوں کے درمیان دوڑ کرواتا، مقابلہ کرواتا، اور جب کوئی بندر مر جاتا تو اس کا وہ سوگ منایا کرتا۔ یہ البدایہ والنہایہ کے اندر جلد 8 صفحہ نمبر 335 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ برادران اسلام، کیا یہ اعمال کسی مومن کے ہو سکتے ہیں؟ آئیے حافظ ابن کثیر کی ہی ایک عبارت اور ملاحظہ فرمائیں کہ یزید کس کردار کا حامل ہے۔ یزید ابن معاویہ تھا اکثر ما نقم علیہ فی عملہ شرب الخمر و ایتان بعد الفواحش، کہ یزید بن معاویہ جس کے عمل و کردار میں اکثریت کے ساتھ جو چیز پائی جاتی تھی وہ اس کا شراب پینا اور دیگر برائیوں کا ارتکاب کرنا۔
آگے چل کر فرماتے ہیں اِنَّ یزید یشرب الخمر و یترک الصلاۃ و یتعدی حکم الکتاب، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید شراب پیتا تھا، نماز کو چھوڑتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے کتاب قرآن مجید کے احکام سے تجاوز و بغاوت کرتا تھا، یعنی احکام خداوندی کو پس پشت ڈال کر اپنی منمانی کرتا تھا، براہ راست شراب کو حلال بھی کہتا تھا اور شراب پیتا تھا، زنا کو جائز سمجھتا تھا اور زنا کرتا بھی تھا۔ ایسی کردار رکھنے والا شخص کیا مسلمان کہلائے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بدلنے والا اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال جاننے والا شخص کیا مسلمان کہلائے گا؟ جو براہ راست قرآن حکیم کے احکامات کو بدلے، کیا وہ مسلمان کہلائے گا؟ تو یقیناً اس کے حامیوں کو یہ سوچنا چاہیے۔ کربلا کے اندر اتنا بڑا سانحہ ہوا، نواسہ رسول، فرزند رسول، ابن رسول مولا حسین اور ان کے 72 ساتھیوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کے سر کاٹے گئے، ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، خیموں کو جلایا گیا، مخدرات عصمت کے آنچل نوچے گئے اور پھر ان سروں کو نیزوں پر لہراتے ہوئے مقدس بیبیوں کو ننگے اونٹوں کی کوہانوں پر بٹھا کر مختلف بازاروں سے گھمایا گیا اور پھر دربار میں بلا کر پتہ نہیں کس طرح بدتمیزی کے ساتھ سر حسین سے کھیلا۔ آج لوگ کہتے ہیں یزید بے خبر تھا۔ آئیے میں آپ کے سامنے البدایہ والنہایہ ہی کی ایک عبارت پیش کرنے لگا ہوں۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یونس بن حبیب جرمی نے کہا کہ لما قاتل ابن زیاد الحسین ومن معہ بعث برؤوسہم الی یزید فسر بقتلہ اولا وحسنت بذالک منزلۃ ابن زیاد عندہ، کہ جب ابن زیاد نے امام علی مقام امام حسین اور آپ کے ساتھیوں رضی اللہ تعالی عنہم کو قتل کیا اور پھر ان کے سروں کو یزید کے دربار میں پیش کیا، تو یزید امام کے قتل سے بہت خوش ہوا اور اس کا کام یعنی ابن زیاد کے کام سے یعنی قتل حسین سے یزید کے نزدیک عبید اللہ ابن زیاد کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا، یعنی یزید کے نزدیک وہ بڑا معزز ہو گیا۔ اگر یزید خوش نہیں تھا تو پھر اس نے قاتلین شہدائے کربلا سے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ انہیں سزائیں کیوں نہیں دی؟ انہیں عہدے کیوں دیے؟ ان کے اس کام پر وہ خوش کیوں ہوا؟ اور پھر اگر وہ واقعی مولا حسین کی شہادت پہ جو ہے وہ غمگین تھا تو پھر لاٹھی لے کر مولا حسین کے سر اقدس اور آپ کے لب مبارک کے اوپر چھڑیاں کیوں مارتا رہا؟ یہ آیات اس نے کیوں پڑھی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ وہ کہاں اس نے یہ کیوں کہا کہ اگر میرے بڑے آج اگر زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے کہ میں نے بدر و حنین کا بدلہ لے لیا ہے؟ یزید نے یہ تو نہیں کہا تھا بچپن میں کھیلتے ہوئے مولا حسین سے میرا جھگڑا ہوا اور کربلا میں نے اس لیے سجایا کہ میں وہ بدلہ لوں مولا حسین سے، بلکہ اس نے کہا کہ بنو امیہ کے جو سردار مولا علی شیر خدا کے ہاتھوں رسول اللہ کی محافظت کرتے ہوئے دین اسلام کی نصرت کرتے ہوئے جو مارے گئے تھے، میں نے ان کا بدلہ کربلا میں لیا ہے۔ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر کی حد بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی۔ اور حضرت شاہ نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن یہ بجا تو ہی ہدف تھا سر مقتل، لیکن دشمنی اصل میں تھی احمد مختار کے ساتھ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو اس خاندان کی دشمنی تھی، اسی کا بدلہ کربلا میں آل رسول سے لیا گیا۔ برادران اسلام، کیا کربلا کے بعد یزید نے ہاتھ روک لیا؟ تو ایسا نہیں ہے۔ کربلا کے بعد یزید اور دلیر ہو گیا اور اس کے بعد جو اس نے بدلے لیے وہ اس سے کہیں سخت تھے۔ جب شہدائے کربلا کے باقیات مدینہ المنورہ میں پہنچی اور اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ ہم نے جس یزید کی بیعت کی ہے وہ تو اتنا ظالم ہے، اتنا بڑا فاسق و فاجر اور کافر ہے کہ اس نے خاندان رسول پر اتنے مظالم ڈھائے ہیں، تو اس کے فوراً بعد یزید کی جو فوج ہے جو اہل مدینہ ہیں انہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد واقعہ حرہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، واقعہ حرہ کیا تھا؟
مکہ کے اوپر کس طرح حملہ کیا، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ کے پروگرام میں سماعت کریں گے، تاکہ ہمیں خبر ہو کہ یزید نے کس قدر کبھی حرکت کی اور رسول اللہ کا بھی دل دکھایا، اللہ کا بھی دل دکھایا۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتے، خدا بناتا ہے۔ بہت شکریہ۔